اسم اعظم ہے کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اسم اعظم وہ اللہ کا نام جس کے پڑھنے سے، جس کے ذکر سے، جس کی مدافعت سے، جس کے پاس ہو تو اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث میں اسم اعظم کے حوالے سے کیا تفصیلات ملتی ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ قرآن پاک میں ایک ایسا اللہ کا نام ہے جس کے پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ آقا کریم فرمایا سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ طٰہٰ، یہ وہ صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس راز کو پوشیدہ رکھا ہے۔ کیا یہ اسم اعظم ہر بندے کے لیے افیکٹو ہے؟ اسم اعظم اس کو عطا ہوتا ہے جو اپنوں اور دشمنوں کے لیے مہربان ہو۔ کامیاب وہ ہوگا جس کا برتن صاف ہے، جس کے برتن میں اللہ کا نور آئے گا، جس کا جسم تکبر سے، نفرت سے، شہوت سے، لالچ سے، جھوٹ سے، ظلم سے پاک ہوگا۔ اسم اعظم میں اور ذکر الہی میں کیا فرق ہے؟ ذکر الہی ہے کہ آپ کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں، پہلا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، تیسرا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ اسم اعظم کو یہ کہتے ہیں کہ کوئی سالک، کوئی فقیر، کوئی درویش، کوئی طالب علم جب اللہ کا کوئی ایک نام، کوئی سورت، کوئی آیت جب اس کو مسلسل ورد میں رکھتا ہے اور اتنا ورد کرتا ہے کہ اس میں ڈوب جاتا ہے، اس کا اسم اعظم بن گیا۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عبداللہ بھٹی، جن سے ہم جانیں گے کہ اسم اعظم کی حقیقت کیا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام نے کون سے اسم اعظم کا ورد کیا، کیا عام انسان بھی اسم اعظم کی پہچان کر سکتا ہے، اور کیا ہم اسم اعظم سے اپنی بیماریوں کا علاج بھی کر سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم بھٹی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا بھٹی صاحب، آج کے جو ٹاپک ہے ہمارا بڑا انٹرسٹنگ ہے اسم اعظم کے حوالے سے، تو سب سے پہلے تو میں سٹارٹ یہ لوں گا کہ اسم اعظم ہے کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خاص اور اہم ٹاپک بیٹا آپ نے چنا آج۔ اسم اعظم وہ اللہ کا نام جس کے پڑھنے سے، جس کے ذکر سے، جس کی مدافعت سے، جس کے پاس ہو تو اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کا وہ نام، قرآن پاک کی وہ آیت جس کے پڑھنے سے کن فیکون کی بارش ہوتی ہے اس انسان پہ، وہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یا ہم کہہ سکتے ہیں کوئی سیف زبان ہے جس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہوتی ہے، تو اس کے پاس کوئی ایسا اسم ضرور ہے۔ کوئی بھی طالب علم، کوئی بھی اسپرچولسٹ، کوئی بھی روحانی، کوئی بھی سالک جب کوچہ تصوف میں، روحانیت میں، فکر میں، درویشی میں جب پاؤں رکھتا ہے تو اس کا پہلا واسطہ یہ پڑتا ہے کہ میں اللہ کا کون سے ذکر کروں۔ دنیا بھر میں چاہے کوئی ہندو ہے، چاہے کوئی سکھ ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے، چاہے کرسچن ہے، یہ سارے لوگ جب اللہ کی طرف سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں جو ذکر اذکار کرنا چاہتے ہیں، عبادت گزار کرنا چاہتے ہیں، جن کے اندر اسپرچویلٹی، روحانیت ہوتی ہے، ان کا پہلا واسطہ یہ پڑتا ہے کہ ہمارے پاس وہ کون سا ورد ہو، وہ کون سا نام ہو، وہ کون سا ذکر ہو کہ جس کے پڑھنے سے ہم وہ اپنے باطن کے اندھیرے کو دور کر سکیں، ہمارے اللہ کے جو جلوے ہیں ان کا نظارہ کر سکیں، اور پھر ہمارے پاس ہماری زبان سیف زبان ہو جائے، ہم جو کسی کے لیے دعا مانگے وہ قبول ہو جائے۔ اللہ کا ایسا نام یا ایسا ورد، ایسی آیت، ایسی صورت جس کے پڑھنے کے بعد آپ کی ہر دعا قبول ہو، مشکل سے مشکل مسئلہ جو ہے وہ اگر لوہے کا ہے تو موم بن جائے، مشکل سے مشکل بیماری وہ حل ہو جائے، یعنی کہ آپ کی دعا جس کے بعد فوری قبول ہو۔ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام اگر کسی میں ان کے پاس اسم اعظم تھا، حضرت ابراہیم کے پاس اسم اعظم تھا، یونس علیہ السلام کے پاس اسم اعظم تھا، یا بہت سارے درویش ایسے ملتے ہیں۔ اس کو میں چھوٹا سا اس طرح بیان کروں، میرے گاؤں میں ایک بابا جی تھے، وہ کینسر کا دم کرتے تھے۔ آج کینسر کا دم موذی مرض ہے، عرصہ دراز سے کروڑوں لوگوں کو کھا چکا، یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ بڑا خوبصورت کام انہوں نے کرنا جب کوئی بندہ ان کے پاس آنا تو انہوں نے کہنا کہ جو گردن کے پیچھے گلٹی ہوتی ہے نا، کینسر کا پھوڑا ہوتا ہے، اس کا بیٹا وہ علاج کرتے تھے۔ انہوں نے جب بندہ سامنے آنا تو انہوں نے کہنا جی ہاتھ رکھو وہاں پہ، اور اپنے ہاتھ میں انہوں نے شیشی پکڑ لینی تیل والی۔ جب شیشی پکڑ لینی تو پڑھتے پڑھتے ایک دم انہوں نے جب اس شیشی پہ پھونک مارنی تو اکثر کیا ہونا کہ چھوٹے سے دھماکے کی آواز آنی اور شیشی کا ڈھکن اڑ کے گر جانا دور، اور اس نے کہنا کہ دیکھو تمہاری گلٹی اپنی جگہ ہے کہ نہیں، یعنی کہ وہ اس کا ذکر، اس کا اسم اعظم اس مقام پہ آ گیا تھا کہ کینسر کی گلٹی کو حکم دے کے وہ دور کرتا تھا۔ کتنا عرصہ اس نے لوگوں کا علاج کیا۔ ایک اور نیک آدمی میری زندگی میں ہے جو نا ٹیلی پیتھی جانتے تھے، اپنے اسٹوڈنٹس کہتے تھے فلاں ٹائم پہ تم نے بیٹھنا، میں روحانی طور پہ چاہے تم سے سینکڑوں کلو میٹر میں تم سے بات کروں گا۔ تو میں جب ان کے قریب گیا تو وہ جو پہلے درویش تھے وہ سورہ یاسین کے عمل تھے، اور یہ جو ٹیلی پیتھی کرتے تھے یہ اللہ کے نام یا لطیف کے عمل تھے۔ پھر میں بے شمار آگے ہم جب بات کریں گے، جب لوگوں سے ملا تو انہوں نے ذکر اذکار کوئی ایسا ذکر، کوئی ایسی تسبیح، کوئی ایسا ورد کرتے تھے کہ وہ اس کے بعد نہ ان کی زبان کن فیکون ہوتی تھی، وہ جو کہتے تھے اللہ ان کی فوری سنتا تھا۔ ہم یہ کہہ سکتے کہ اسم اعظم وہ کنجی ہے، وہ کلید اعظم ہے جس سے ہر مسئلہ، ہر پریشانی، ہر بیماری کھل جاتی ہے، اور جو آپ رب سے مانگتے ہیں رب فوری پہلے عرش پہ آ کے وہ سنتا ہے اور اس کو حل کرتا ہے۔
بالکل ٹھیک ہے. اور قرآن و حدیث میں ہمیں اسم اعظم کے حوالے سے کیا تفصیلات ملتی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیزیں ارشاد فرمائی ہیں اسم اعظم کے حوالے سے؟ بڑا بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ کوئی بھی، جیسے میں نے بات کی، کوئی بھی طالب علم، کوئی بھی سالک، کوئی بھی راہ سلوک کا مسافر جب اس لائن میں آتا ہے اس کی تلاش ہوتی ہے کہ میں وہ ذکر، وہ تسبیح، وہ وظیفہ ڈھونڈ لوں جس کے بعد میں اللہ کے قریب ہو جاؤں یا میں رب کے جلووں کا نظارہ کر سکوں. تو آقا کریم جب ایک دن گزر رہے تھے، وہاں پہ کوئی صحابی بیٹھے تھے. بعض یہ حدیث ہمیں دو جگہ سے ملتی ہے. عبداللہ بن مسعود ذکر کر رہے تھے تو آقا کریم کیا کر رہے ہو؟ ذکر اذکار کر رہا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ قرآن پاک میں ایک ایسا اللہ کا نام ہے جس کے پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے. یعنی کہ اللہ کا ایک ایسا نام ہے، اگر وہ پڑھ کے آپ دعا کریں تو ہر دعا قبول. صحابہ پیچھے پڑ گئے کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیں. تو جیسے کہ لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جب 23ویں کو، 25ویں کو، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں کو جو پڑھیں گے تو وہ رات آپ کو مل جائے گی. یہاں بھی تھوڑا سا اللہ کے نبی نے نا ہلکا سا اصرار رکھا، ہلکا پردہ رکھا. آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ چاہتا کہ اس کے پاس اسم اعظم آ جائے، اس کو اسم اعظم مل جائے، اللہ کا وہ نام جس سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، جس سے کن فیکون کی چھڑی جو حرکت میں آ جاتی ہے. آقا کریم فرمایا سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ طٰہٰ، یہ وہ صورتیں ہیں جس کے اندر آپ اگر جب اللہ تعالیٰ نے اس راز کو پوشیدہ رکھا ہے. جو اہل علم ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ کے رازوں کے بھید جاننا چاہتے ہیں، اگر وہ ان پہ جائیں گے تو وہ دیکھ لیں گے. اور حیران کن یہ ہوتا ہے کہ جب میں بیٹا اس تلاش میں آیا تو میری بھی یہی کوشش تھی کہ میں نا، جب اللہ نے میرے پہ کرم کیا کہ میں راہ سلوک کا مسافر بنا، طالب علم بنا، تو میں بھی تلاش میں تھا. میں بیش بار کتابیں پڑھی، بیش بار بابوں کے پاس ملا، تو مجھے بھی یہ تھا. تو حیران کن بات ہے کہ جب آپ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ طٰہٰ پڑھتے ہیں وہاں پہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ ریپیٹڈلی ملتی ہیں چیزیں. تو بہت سارے صوفیہ کرام پھر کہتے ہیں کہ یہ وہ آیات ہیں، یہ وہ لفظ ہیں جہاں پہ آ کے جس میں پوشیدہ جو لوگ ان کو پڑھتا ہے تو کہیں نہ کہیں یا حی یا قیوم پہ آ کے ان کے کہتی کہ اگر آپ یہ پڑھتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ یہ حتمی نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام قولن میں رب رحیم ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یا مالک و یا قدوس ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یا ودود ہے، کچھ کہتے ہیں یا سلام ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں آیت کریمہ ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی. اس میں مختلف جو صوفیہ کرام ہیں، مختلف لوگ ہیں، وہ سارے ذکر کرتے ہیں. کچھ کہتا ہے، کچھ کہتا ہے، کچھ کہتا ہے کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. جمہور اور زیادہ تر لوگ جو سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ، سورہ بقرہ میں وہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کے اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وہ اسم اعظم ہے جو اگر کوئی اپنا زندگی کا حصہ بنا لے تو پھر اللہ اس کی ہر بات مانتا ہے، وہ کن فیکون کے مقام پہ فائز ہوتا ہے. اچھا سر، تخت بلقیس کے حوالے سے ایک بڑا ہمیں ملتا ہے کہ کوئی ایسا اسم تھا کہ وہ اسم اعظم بھی ہو سکتا ہے کہ آصف بن برقیہ، تو انہوں نے وہ اسم اعظم پڑھا اور ایک دم جو ان سے تخت بلقیس آ گیا. اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اچھا، جب بھی روحانیت کے منکرین جب بھی سوال کرتے ہیں کہ کسی انسان کے پاس طاقت نہیں ہے تو ان کے لیے نا یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ ایسا فرد بھی تھا جس نے پلک جھپکتے میں لیا. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ جلیل قدر پیغمبر تھے، نبی تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں پہ، فضاؤں پہ، پرندوں پہ، جانوروں پہ، سب پہ حکومت دی تھی. ایک دن دربار لگا ہوتا تو آپ پوچھتے کہ ہدہد کدھر ہے؟ تو لوگ پوچھتے ہدہد تو 2-3 دن سے غائب ہے، وہ نہیں نظر. آپ تو سلیمان علیہ السلام جلال میں آ گئے، اس کو جلدی بلاؤ، اگر اس نے واپس آنے کی اچھی ریزن مجھے نہ دی تو میں اس کی گردن اٹھا دوں گا. آخر ہدہد آتا ہے تو کہتے ہیں، آپ غصے میں کہتے ہیں کہ تو کدھر غائب تھا؟ تو ہدہد جو پرندہ بتاتا ہے کہ اے میرے بادشاہ، میرے شہنشاہ، میں ایک ایسی سرزمین پہ تھا جہاں پہ ایک ملکہ بلقیس کی حکومت ہے. اس کا تخت بڑا شان و شوکت والا، ہیرے جواہرات برسا، اس پہ روشنیاں، نور، چمک، پوری دنیا میں اس کے تخت کی مثال نہیں ملتی. لیکن دکھ والی بات یہ کہ وہ بت پرستی میں مبتلا ہے. آپ کی حکمران ہے پوری زمین پہ، تو وہ ایک ایسی ملکہ جس کے نا حکمرانی وہاں پہ. تو آپ سلیمان علیہ السلام فوری طور پہ پیغام بھیجتے ہیں کہ جاؤ اس کو پیغام بھیجو کہ میرے پاس آئے اور آ کے میں اس کو تبلیغ دینا چاہتا ہوں. آپ کے ایلچی گیا، انہوں نے حکم دیا. تو جب انہوں نے حکم دیا تو ہدہد نے ایک اور جب بات کی نا کہ ان کے پاس ایک ایسا تخت ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ تخت ایک پہاڑی پہ تھا اور بہت بڑا تھا. بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ کئی گز لمبا چوڑا تھا اور اس کی بڑی دیو ہیکل قسم کا تھا. تو حضرت سلمان علیہ السلام کہتے ہیں سرپرائز دینا چاہتے ہیں، اپنی طاقت دکھانا چاہتے ہیں، اس کو اپنی شہنشاہیت اور بادشاہ دکھانا چاہتے ہیں ملکہ بلقیس کو. کہتے ہیں کہ ہے کوئی میرے دربار میں ایسا بندہ جو وہ چل پڑی تھی راستے میں، آدھا سفر ان کا ہو گیا تھا اور اس وقت کئی دنوں میں سفر ہوتا تھا. ظاہر ہے 2249 کلومیٹر یمن اور یروشلم کا فاصلہ ہے. بالکل 2249 کلومیٹر، اتنا فاصلہ کئی دنوں میں ہونا تھا. تو آپ نے پوچھا کہ ہے کوئی بندہ جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لیا. ایک جن اٹھا، کہنے لگا میرے اندر وہ طاقت ہے کہ آپ کی نشست ختم نہیں ہوگی تو اس سے پہلے میں لے آؤں گا. تو آپ کہتے ہیں یہ تو بڑا وقت ہے، کوئی اور بندہ ہے جو اس سے پہلے لے آئے؟ تو وہاں پہ ایک اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا تھا، آصف بن برقیہ. اس نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو یہاں حاضر کر دوں گا.
دیکھیں نا، یہ جو لوگ کہتے ہیں ٹائم ٹریول کیا ہے، دنیا کیا ہے، سفر کیا ہے، قرآن پاک میں پورا واقعہ ہے اس کا سورہ نمل میں. بالکل. تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے. اور پھر اس نے جو عاصم بن برقیہ نے جب پلک جھپکنے سے پہلے ان کا بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ تخت بڑا تھا، بعض میں آتا ہے کہ وہ تخت اتنا قیمتی تھا، اتنا خاص تھا ملکہ بلقیس کے لیے کہ اس سے پہلے 6-7 کمروں سے گزر کے جانا پڑتا تھا، اور ہر کمرے کے اوپر تالا لگا ہوا تھا، چابی ایک اور چابیاں ساری ملکہ بلقیس اپنے ساتھ لے گئی تھی کہ میری سب سے قیمتی متاع یاد ہے، یہ کوئی لینا جائے. بعض روایات میں تو تھا وہ باہر پہاڑی پہ تھا، بعض میں آتا ہے کہ تخت بڑا تھا لیکن وہ کمرے 7ویں کمرے کے اندر تھا، اس سے پہلے 6 کمروں سے گزر کے جانا پڑتا تھا. اور عاصم بن برقیہ کی طاقت، روحانی تصرف، روحانی مقام اور ٹائم ٹریول کی پاور دیکھیں کہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت وہ آ گیا. اب اللہ پاک جہاں کہتے ہیں کہ وہ ہمارا بندہ تھا جس کو ہم نے کتاب کا علم دیا تھا. روایات میں آتا ہے کہ قرآن پاک میں ان کا نام تو نہیں آتا، لیکن ہمارے مفسرین سارے کہتے ہیں اور اسرائیلی روایت ساری کہتی ہیں اس کا نام عاصم بن برقیہ تھا، اور اس کے پاس جو ورد تھا اس کا وہ تھا یا ذل جلال والاکرام. اچھا، یعنی کہ یا ذل جلال، یہ ہمارے مفسرین کہتے ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیں حیران ہو جائیں گے 2249 کلومیٹر کا فاصلہ پلک جھپکنے کے، یعنی کہ اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسم اعظم کے بعد وہ کن فیکون کے مقام پہ تھا، وہ جو کہہ رہا تھا وہ ہو رہا تھا. تو اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس اللہ کا اسم ہے، اس نے مداوت کی، اس نے ذکر کیا، ذکر کرنے کے بعد رب کو راضی کر لیا، تو رب پھر قرآن پاک میں بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، جب تم میرے بن جاتے تم نہیں رہتے، تمہارا بولنا میرا، تمہارا چلنا میرا، پھر تم جو مشیت میں رب راضی ہوتے، جو تم کہتے ہوتا جاتا. عاصم بن برقیہ اس حوالے سے ہمارے جو روحانیت کے منکرین ہیں، جو بہت سارے لوگ ہیں، ان کے لیے ایک بڑا ہوش چشم کشا قسم کا ایک واقعہ ہے کہ جب پلک جھپکنے سے پہلے انہوں نے وہ تخت لے آئے تھے، اور جب برقہ بلقیس وہاں پہ آئی تو حیرت میں گم ہوگی. اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وجاہت کا، مقام کا، شان کا، عظمت کا احساس ہوا کہ وہ تخت جو میں چھپا کے آئی تھی، وہ تخت جو پاسبل ہی نہیں تھی جلدی آ سکے آنے سے پہلے. پھر آپ نے ایک اور آگے سے کام کیا تھا. اس کے بعد آپ نے وہاں پہ تالاب تھا، تالاب کے اوپر اپنے شیشے، جنوں سے کہہ کر شیشے کے اوپر کور لگا دیا تھا. تو جب وہ ان کو لے کے اپنے محل کی طرف جا رہے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اللہ نے بڑی پاور دی تھی، وہ ملکہ بلقیس کو اپنی شان وجاہت اور اپنی پاور دکھا رہے تھے. تو جب اس نے شیشے پہ پاؤں رکھا تو اس نے اپنی نا جو اس کا جو نیچے والا کپڑا تھا، شلوار تھی، گھگرا، جو اس نے اٹھا لیا کہ میں نے پانی میں گر رہی ہوں. تو آپ نے کہا نہیں، یہ پانی نہیں ہے، یہ شیشہ ہے. تو پھر وہ ڈر گئی تھی کہ میں کسی پانی کے اندر نہ چلی جاؤں. تو اللہ تعالیٰ بعض کو آتا اپنی کبریائی کا اظہار کرنے کے لیے، اپنا جلال شو کرنے کے لیے، اپنی عظمت شو کرنے کے لیے بعض لوگوں کو غیر معمولی پاور دیتا ہے. یہ مثال ہے ہمارے قرآن پاک سے، زندہ مثال ہے کہ عاصم بن برقیہ وہ شخص تھا، نام تو قرآن پاک میں نہیں، مفسرین کا نام لیتے ہیں، جن کے پاس طاقت تھی، جنہوں نے 2500 کلومیٹر دور سے پلک جھپکنے سے پہلے ایک دیو ہیکل بھاری بھرکم تخت لا کے پیش کر دیا. بڑے ہی خوبصورتی سے آپ نے یہ واقعہ بیان کیا. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ انبیاء کرام، کیونکہ جتنی اقوام گزری ہیں بہت ساری عذاب میں مبتلا ہوئی ہیں، اور کافی سارے ایسی بھی تھی کہ انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ نے مشکلات بھی بھیجیں اور سارے معاملات بھی ہوئے. تو اس سے نکلنے کے لیے کون سے ایسے اسم تھے جو کہ انبیاء کرام نے یوز کیے اور ہمیں وہ ملتے ہیں روایات کے اندر کہ ہم بھی اس سے یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں کہ کیا وہ واقعی اسم اعظم تھا؟ اگر ہم انبیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بڑے انبیاء تھے ان پہ مشکلیں بھی ویسی تھی. مثلاً آدم علیہ السلام جب جنت سے اتارے گئے تو آپ دن رات روتے تھے اور اللہ سے معافی مانگتے تھے. پھر عرش عظیم پہ بعض روایات میں آتا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا، بعد میں لکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا. تو پھر آپ نے محمد کا وسیلہ لے کے جب اللہ سے معافی مانگی تو مل گئی. اسی طرح جب یونس علیہ السلام کا آپ دیکھتے ہیں، جب مچھلی وقت سے پہلے وہ نکل آئے تو مچھلی کے پیٹ میں چلے گیا. مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد پھر انہوں نے ہماری مشہور و معروف جو آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب اس کو پڑھا اور 40 دن کے بعد اللہ نے معافی قبول کی تو وہ باہر آ گیا. اسی طرح جب ہم نوح علیہ السلام کی کشتی کہتے جب پوری زمین پہ پانی تھا اور وہ کشتی پھیری تھی، نوح علیہ السلام نے پھر جب بعض روایات میں بسم اللہ آتا ہے، بعض میں اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے اور کلمہ شریف آتا ہے، جب انہوں نے وہ پڑھا تو ان کو بخشش ہوگی. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تو آگ جب ڈالا جا رہا تو فرشتہ جبریل آیا کہتے ہاں ابراہیم بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ تو آپ نے کہا جو میرا رب چاہتا ہے. پناہ نہیں مانگی. اور ان کے پاس بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اسم اعظم تھا کہ جب وہ آگ میں گئے تو آگ گلزار بن گئی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو سب کو کوئی نہ کوئی اسم، کوئی نہ کوئی ورد، کوئی نہ کوئی تسبیح، مختلف روایات آتی ہیں. کچھ میں کسی کو کیا دیا ہوا تھا، کسی کو کیا دیا ہوتا، کسی کو کیا دیا. آخر میں اب یہ اس میں کلیئر کریں گے کہ کیا اللہ کے سارے نام اسم اعظم ہیں اور کیا ایک ہی نام ہے؟ اس پہ ہمارے دیکھنے والوں کو سمجھ آ جائے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو وہ شعور دیتا، وہ سمجھ دیتا، وہ الہام دیتا، وہ عرفان دیتا ہے، ان تک وہ انفارمیشن پہنچ جاتی جب وہ اس ذکر کے ساتھ، اس نام کے
ساتھ اس آیت کے ساتھ اللہ کا ورد کرتے. مجھے یاد ہے جو میرے کینسر والی بات بتائی صوفی صاحب کینسر کے پھوڑے کو دیتے تھے, میں بہت ہو گیا تو میری تلاش تھی کہ میں ان سے پوچھوں کہ وہ کیا ورد کرتے تھے. وہ مجھے کہنے لگے کہ میرے والد صاحب نا نماز فجر کے بعد 41 بار سورہ یاسین پڑھتے تھے, اور یہ عمل وہ پچھلے 40 سال سے کر رہے تھے, یعنی کہ سورہ یاسین ہی ان کے لیے اسم اعظم بن گئی. یا میں اپنے ناظرین کی کلیئرنس کے لیے ان کی سمجھ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک اور بندہ نا 40 سال سے یاسین پڑھ رہا تھا, اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. میں حیران ہوا کہ ایک بندہ کن فیکون کے مقام پہ آ گیا ہے, وہ جو کہہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ایک بندہ سیم 40 سال سے پڑھ رہا ہے, وہ زیرو پہ کھڑا ہے. میں اس کے پاس گیا, میں نے اسپیشل گیا, میں کہ آپ دیکھیں, آپ مجھے پتا ہے صوفی صاحب کی جو وہ کینسر کی گلٹی ہٹانے والا ورد ہے, وظیفہ, وہ آپ کے پاس ہے, مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کا کیوں نہیں چلا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ کس لیے کر رہے ہیں. صوفی صاحب نے کہا تھا کہ میں اللہ کے لوگوں کی خدمت کے لیے کر رہا ہوں, اللہ نے طاقت دے دی. یہ بندہ مجھے دوسرا کہنے لگا کہ جب مجھے طاقت مل گئی تو میں نے اپنے بھائی کو, اپنے بیٹے کو, اپنے خالو کو, اپنے چاچے کی ایسی کی تیسی کر دینی ہے. اچھا, یعنی کہ یہاں پہ کانسیپٹ بہت کلیئر ہے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے. اسم اعظم اس کو عطا ہوتا ہے جو اپنوں اور دشمنوں کے لیے مہربان ہو. اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس اسم اعظم مل جائے اور ملنے کے بعد میں اس کو چلاؤں, بالکل نہیں چلے گا. فیض اس کو ملے گا, یہ اللہ کی کن فیکون کی پاور اس کو ملے گی جو لوگوں کی خدمت کے لیے, لوگوں کی مہربانی کے لیے, جو رب کی طرح مہربان ہو جائے گا. دیکھیں نا, اگر رب جب بارش آتی ہے سب کے لیے آتی ہے, ہوا آتی ہے سب کے لیے آتا ہے, زمین فصل اگاتی ہے سب کے لیے آتی ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں معاشرے میں اپنی حکومت کروں گا ذاتی مفاد کے لیے, پھر آپ اسم اعظم آپ کے پاس جتنے بھی آ گئے وہ فیل ہو جاتے ہیں. اسم اعظم کے لیے خدمت خلق اور اپنے برتن کا صاف ہونا ضروری ہے, نہیں تو نہیں ہوگا یہ چل. بالکل یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب کے لیے افیکٹو نہیں ہو سکتا, اس کے پیچھے مینٹیلٹی بڑی میٹر کر رہی ہوتی ہے. بالکل. اچھا, ایک اور کانسیپٹ ہے جو کہ یوزلی لوگوں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ حروف مقطعات اٹ سیلف ایک بہت بڑی مسٹری ہے کہ اس کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایڈریس نہیں کیا ہوا, ایک راز رکھا ہوا ہے انسانیت کے لیے. تو پہلے تو مجھے آپ بتائیں کہ حروف مقطعات کی حقیقت کیا ہے, اور سیکنڈلی کیا حروف مقطعات ہی اسم اعظم کی ایک فارم ہے, کیا ہو سکتی ہے اسم اعظم ہوئی؟ بیٹا جس طرح یہودیوں نے آقا کریم سے 3 سوال کیے تھے نا کہ آقا کریم کو پھنسانے کے لیے کہ دیکھیں یہ بتائیں جی کہ آپ وہ کون تھے جو غار میں, یہودیوں نے سوال دیے تھے وہ غار والے تھے, اور وہ کون تھے, اور وہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو پوچھا تھا. پھر انہوں نے قائم سوال پوچھا تھا کہ روح کیا چیز ہے. تو اللہ نے فرمایا تھا روح میرا امر ربی ہے, یہ میرا راز ہے, یہ میں جانتا ہوں, میں بتاؤں گا. اسی طرح حروف مقطعات پہ ہر دور کے مفسرین, ہر دور کے عالم دین, ہر دور کے جو دانشور اس پہ غور کرتے آئے ہیں, تو ابھی تک کسی حتمی نتیجے پہ کوئی نہیں پہنچ سکا. یہ ضرور ہے ان کی فضیلت بہت ہے. اگر آپ حروف مقطعات جب ان کو پڑھتے ہیں, ان کو ذکر کرتے ہیں, تو آپ کی زندگی میں اس کے ثمرات آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا اللہ نے یہاں بھی کہا تھا کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یہ میرا راز ہے, اس کو میں جانتا ہوں میں نے کہاں رکھا ہوا ہے. لیکن ابھی تک دنیا کی تاریخ میں جو ہمارے مفسرین عالم دین ہیں, اس حتمی نتیجے ان کو کھول نہیں سکے کہ یہ کس لیے ہیں. لیکن اس کے فوائد, اس کے ثمرات بہت زیادہ ہیں. جس نے بھی ان کی مداوت کیا, جس نے بھی ان کا ذکر کیا, اس کی لائف میں آسانیاں آئی ہیں, اس کی لائف میں چینجز آئی ہیں. اور بہت سارے لوگ ان کو حروف مقطعات کو اسم اعظم کے طور پہ پڑھتے ہیں تاکہ وہ قوتیں, وہ طاقت, وہ اللہ کا خاص فیض حاصل کر سکے, اور وہ ملتا ہے. لیکن ان کی ابھی تک راز پر اسرار ہے. ابن عربی نے بھی کوشش کی کچھ بتانے کی کوشش کی, امام غزالی نے بھی کوشش کی, ابن خلدون نے بھی کوشش کی, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی, اور بے شمار لوگوں نے کی. لیکن حتمی طور پر ہم کسی پر نہیں. لیکن یہ ضرور ہے, سب کہتے ہیں کہ یہ نا اسرار کا خزانہ ہے, اس میں فیوز و برکات کا خزانہ ہے. جو ان کو اسم اعظم کے طور پہ پڑھتا ہے اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے, اس کی زندگی میں برکتوں کا بارش ہو جاتی ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں یہ بھی اسم اعظم میں لوگ ان کو شامل کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اسی سے ملتی جلتی ایک چیز ہے کہ کیا یہ اسم اعظم ہر بندے کے لیے افیکٹو ہے, جو کہ میں پہلے پوچھنا بھی چاہ رہا تھا, آپ نے بڑی تفصیلاً وہ چیز ڈیفائن بھی کی ہے, بات کرنا چاہوں گا. بالکل, کہ یہ ہر بندے کے لیے افیکٹو ہے کہ جو پڑھ رہے ہیں, اور دوسرا کہ جس پہ پڑھا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ جیسے آپ نے کینسر کے کیور کی بات کی ہے, وہ ہو گیا. مثال کے طور پہ آگے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, ایک عالم پڑھ رہا ہے اسم اعظم, اور اس کے اوپر وہ اثر ہی نہ کرے. بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. جو صوفی صاحب یہ کرتے تھے نا سارا یہ دم اس کا کینسر کا, تو ان کے بیٹے نے بھی سیم عمل کیا. بیٹا بھی اس طرح پڑھتا رہا, لیکن بیٹا کسی سے 2000 لے رہا, کسی 1000 لے رہا, کسی 5000 لے رہا, تو ان کو وہ فیض نہیں جاری ہوا. یہاں پہ کانسیپٹ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کا فیض مل جائے, مجھے اللہ کا نور مل جائے, اللہ کی روشنی مل جائے, میرے پاس کن فیکون کوئی چھڑی آ جائے, تو اس سے پہلے میں پھر کہوں گا جب تک کوئی انسان اپنوں اور دشمنوں کے لیے ایک جیسا مہربان نہیں ہو جاتا, تو پھر آپ جتنے مرضی لوگ مل جائیں. میں آگے جا کے بتاؤں گا, جب میں نے ایک اسم اعظم کا 1.25 کروڑ دفعہ کیا, اس کے بعد بے شمار لوگوں نے اس کو دیکھ کے نا, جب میری کتاب اسرار
سارے روحانیت چھپی تو اس کو 1.25 کروڑ کیا. مجھے کہتے ہیں میں تو زیرو پہ کھڑا ہوں. تو میں کہتا تم کر کس لیے رہے, کوئی کہتا ہے میں پرائز بانڈ لینا ہے, کوئی کہتا ہے میں نے بنگلہ لینا ہے, کوئی کہتا ہے میں گاڑی لینی تھی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی استاد کے شاگرد جن کے پاس اسم اعظم تھا, بہت ساروں نے شروع کیا. کامیاب کون ہوا؟ جو خدمت خلق کا مسافر بنا, جس نے لوگوں سے محبت کی, جو دنیا اپنی ذات کے لیے لگا رہا, لوگوں کو ستانے کے لیے, لوگوں کو اپنے زیر نگین لانے کے لیے, لوگوں کو قابو کرنے کے لیے جس نے کوشش کی, وہ بے ثمر رہا. ثمر کس کو ملا؟ جس نے لوگوں کی بھلائی کے لیے کوشش کی. تو ایسا انسان جس کے پاس 6 بندوں کو کسی نے اسم اعظم دے دیا اور 6 بندے کوشش کر رہے ہیں, کامیاب وہ ہوگا جس کا برتن صاف ہے, جس کے برتن میں اللہ کا نور آئے گا, جس کا جسم تکبر سے, نفرت سے, شہوت سے, لالچ سے, جھوٹ سے, ظلم سے پاک ہوگا. اگر کسی کے نفس کے اندر, کسی کے برتن کے اندر, کسی کے دل کے اندر نفرت, تکبر, غرور, شہوت, لالچ, ظلم ہے, دنیا داری ہے, اور وہ دوسروں پہ قہر بن کے بسنا چاہتا ہے, دوسروں کو غلام بنانا چاہتا ہے, وہ جو مرضی اسم اعظم پڑھ لے اس کو کام نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اسم اعظم اسی کو فائدہ مند ہوگا جو اپنے برتن کو صاف کرے گا, اپنے تزکیہ نفس سے اپنے جسم اور روح کو صاف پاک کرے گا, اور پھر انسانیت کی بھلائی کے لیے کوشش کرے گا. پھر وہ اسم اعظم پہ چلے گا, پھر وہ اسم اعظم کام بھی کرے گا. کیونکہ رب کو کب کسی بندے پہ پیار آتا ہے؟ جب وہ بھی کوئی انسان حسن کسی انسان کی مدد کے لیے چلتا ہے, اٹھتا ہے, تو رب کہتا ہے تم اس کا کام کر رہے ہو, میں تمہارے کام کرنا شروع کر دیتا ہوں. یعنی کہ بھلائی کیا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان جب کہتا ہے میں فلاں بندے, پھر ایک اور بات میں اکثر میں اپنے پروگرام میں بتاتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ بہت تکلیف میں ہے, بہت مشکل میں, اور آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کی تکلیف دور کر سکیں, لیکن آپ دور نہیں کرتے. آپ مفسر ہو سکتے ہیں, عالم دین ہو سکتے ہیں, مفتی ہو سکتے ہیں, آپ نیک انسان نہیں ہیں. نیک انسان کون ہے؟ جو کسی کو دیکھتا ہے تکلیف میں اور وہ رسائی رکھتا ہے میں ٹھیک کروں, وہ جب اٹھے گا تو پھر ہے. اسی طرح جب کوئی انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ میں, مولانا روم اور ہر بندہ, ہر صوفی کہہ گیا ہے, اگر آپ رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں, اگر آپ کن فیکون چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو, تو سب سے پہلے انسانوں کے لیے شافع بن جاؤ. اگر آپ انسانوں کے لیے شافع نہیں ہیں تو پھر آپ جتنی مرضی مداوت کر لیں, ذکر اذکار کر لیں, چلے کر لیں, نمازیں پڑھ لیں, جو مرضی کر لیں, پھر آپ اس منزل پر نہیں پہنچ سکیں گے جس پہ اللہ کہتا ہے. صوفی کیوں کامیاب ہوتا ہے کہ صوفی کے سامنے جب سونا رکھ دیں یا مٹی رکھ دیں, اس کے لیے ایک برابر ہے. وہ کہتا ہے سونا بھی ٹھیک ہے, مٹی بھی ٹھیک ہے. عام بندہ جب تک اپنے جسم کو, اپنی روح کو, اپنے نفس کو بیماریوں سے, رذائل سے اور خامیوں سے پار نہیں کرتا, اس کے لیے اسم اعظم بے بنی. اسم اعظم اسی پہ کام کرے گا جو اپنے آپ کو نافع بنائے گا اور اپنے برتن کو صاف کرے گا. اچھا, اسی سے ملتی جلتی ایک چیز کہ کیا اسم اعظم ایک عام انسان بھی حاصل کر سکتا ہے, اور اگر اس کو حاصل کرنا چاہے تو اس کے آداب کیا ہیں, کیا ترتیب ہے؟ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. کچھ لوگ نے اسم اعظم کے مختلف طریقے بتاتے ہیں. ایک جو بڑا مشہور طریقہ ہم اکثر 2 لوگوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ یہ ہمارے جو علم الاعداد کے ماہرین ہیں, یا ہمارے جو اسٹرولوجسٹ, نمبرولوجسٹ یا صوفیہ کرامی بات کرتے ہیں, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مثلاً آپ کا نام حسن ہے, وہ یہ دیکھیں کہ پہلے ہے ہے, پھر سین ہے, پھر نون ہے, وہ حسن کی عدد نکالیں گے. نکل آئے. اگر محمد ہے, محمد کا حسن نکالیں گے. احمد نکالنے کے بعد وہ دیکھیں گے محمد حسن کے یا حسن کے کتنے نمبر نکلے ہیں. اب وہ اللہ کے وہ نام چنیں گے جن کے سیم نمبر ہیں. مثلا آپ کے نام کے 626 نکلائے ہیں یا 1224 نکلائے ہیں, وہ اللہ کا ایک نام یا 2 نام اکٹھا کر کے سیم بلائیں گے کہ جتنے میرے نام کی عدد ہیں اتنے ہی میں نے اللہ کے نام چن لیے. جب وہ چن لیتا نام, مثلا اس کے نام کے کچھ بھی نکلا ہے, اس کو یا سلام ہو یا باری ہو نکلا ہے, یا حی ہو یا قیوم نکلا ہے, یا مالک ہو یا قدوس نکلا ہے, یا رحمان یا رحیم نکلا ہے, یا باسط ہو یا کچھ نکلا ہے, پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ جتنے عدد تھے اس سے ڈبل کر کے اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ کوئی ہمارا دیکھنے والا یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے میں اپنا خود اسم اعظم نکال لوں اور اسم اعظم نکالنے کے بعد اس کی مداوت کروں, تو اس کے لیے یہ طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے نام کے عدد نکال لیں, پھر اللہ کے ناموں کے عدد نکال لیں, پھر جتنے نکل آتے ہیں مثلا 1224 ہے, 1824 ہے, یا 2000 ہے, تو پھر اس کو ڈبل کر کے اگر 2000 ہے تو 4000 جب آپ پڑھیں گے تو پھر وہ آپ پہ ثمرات آنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ وہ طریقہ ہے جس کو ہمارے نمبرولو علم الاعداد کے ماہر کرتے ہیں کہ پہلے اللہ کے نام اپنے نام نکالیں, پھر اللہ کے نام کا ان کو ڈبل پڑھنا شروع کر دیں. تو یہ بھی کہیں نہ کہیں اسم اعظم کے ثمرات اور اسم اعظم کے لوگ پڑھنے والے اس کو استعمال کرتے ہیں. اسم اعظم میں اور ذکر الہی میں کیا فرق ہے؟ اسم اعظم بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. ذکر الہی ہے کہ آپ کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں, آپ پہلا کلمہ پڑھ سکتے ہیں, تیسرا کلمہ پڑھ سکتے ہیں, سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں. اسم اعظم کو یہ کہتے ہیں کہ کوئی سالک, کوئی فقیر, کوئی درویش, کوئی طالب علم جب اللہ کا کوئی ایک نام, کوئی صورت, کوئی آیت, جب اس کو مسلسل ورد میں رکھتا ہے اور اتنا ورد کرتا ہے کہ اس کو اس میں ڈوب جاتا ہے, یا کسی ورد کی مسلسل نان سٹاپ جب کوئی بندہ ذکر اذکار کرتا ہے, تسبیح کرتا ہے, تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ اس کا اسم اعظم بن گیا, یہ اسم اعظم پڑھ رہا ہے. تو ذکر الہی کے وہ کچھ بھی پڑھ سکتا ہے, اس میں قرآن پاک کی صورتیں ہیں, قرآن پاک کی آیات, اللہ کے بے شمار نام ہے. میرے ایک دوست تھے, وہ اپنے عشق کا بڑا انہوں نے شاندار ثبوت دیا, کہتے ہیں میں نے قسم کھائی ہے میں نے اللہ کے ہر نام کو 15 لاکھ دفعہ پڑھنا ہے. اچھا, ہر نام
کہ میں ادا ہے نا کسی کی. اب کچھ لوگ ہمارے کہتے ہیں میں نے جی درود پاک کو 1.25 کروڑ دفعہ پڑھنا, اور بلا شبہ درود پاک سے بڑا اسم اعظم کوئی نہیں جنہوں نے درود پاک پڑھا اس دنیا میں اگلے دام دونوں جگہوں فضا پا گئے. کچھ لوگ پڑھتے ہیں کہ میں نے نا اللہ کے یا اللہ کو پڑھنا ہے, یا حی و یاقوت یا ذل جلال والاکرام پڑھنا ہے. تو کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں جو کامل مرشد ہے. یہاں سوال آپ کا یہ بنتا ہے کامل مرشد کیا دیکھ کے کسی کو دیتا ہے؟ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے, یہ میرا طالب علم ہے, یہ رجحان رکھتا ہے, یہ اس کی کیپیسٹی ہے, یہ اس کی ہمت ہے, وہ اس کے مطابق پھر دیتا ہے. مثلا میں ایک اور مثال دوں گا, یہاں پہ کچھ نام جمالی ہیں, یا رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, یا حی و یاقوت ہے. کچھ اللہ کے نام یا جبار ہو, یا قہار ہو, یا مذل ہو, یا ممیت ہو, جس میں موت کا ذکر ہے. تو پھر اچھا مرشد جمالی نام صفتوں کے حوالے سے کوئی اچھا نام چنتا ہے, اور چننے کے بعد جب اپنے طالب علم کو, اپنے اسٹوڈنٹ کو دیتا ہے, پھر وہ جب ذکر اذکار کرتا ہے تو پھر کامیاب. اس میں اعظم پھر ہم اس پہ آئیں گے جو مسلسل کیا جائے, ایک ورد میں بندہ ڈوب جائے, جو اڑنا بچھونا بچھا لے اور دیر رات وہی پڑھتا رہے, تو اس کو پھر ہم کہیں گے وہ ایک اسم اعظم پہ لگا ہے, اور ذکر اذکار میں باقی کیٹیگری بھی آ جاتی ہے. اچھا, اگر تو آپ اپنا اسم اعظم فگر آؤٹ کر لیتے ہیں کہ میرا یہ اسم اعظم ہے, اور میں یہ پڑھ کے خود کو ڈفرینٹ طریقوں سے فائدہ پہنچا سکتا ہوں, خود کو نیک کر سکتا ہوں, لوگوں کی بیماریوں کو کیور کر سکتا ہوں, اپنی بیماریوں کو کر سکتا ہوں, کیا کالے جادو کو بھی کیور کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. مطلب میں میری اس میں بڑا اچھا بیٹا آپ نے سوال کیا. ہمارے وہ دیکھنے والے جن کو شک ہے کہ میرے اوپر جادو ہے, میرے اوپر نظر ہے, نظر بد ہے, جادو ہے, شیطان ہے, کفتے ہیں, نیگیٹیوٹی ہے, سارا کچھ چیزیں ہیں. میں نے اللہ کا ایک نام بڑا خوبصورت پایا. میں اس کر کہتا ہوں کہ اللہ کے میرا ایمان کسی حد تک یہ بھی ہے, اللہ کے سارے نام ہی اسم اعظم ہے. کوئی طالب علم, کوئی فقیر, کوئی درویش جب اللہ کے نام پکڑتا ہے. مجھ سے میں جب اس بیٹا سفر میں آیا نا, تو مجھے نا میرا کوئی مرشد نہیں مجھے مل رہا تھا. میں ایک بابے کے پاس گیا, دوسرے بابے کے پاس, بابا بابا چل رہا ہے, پیسے لوٹ مار چل رہی ہے, کوئی 10,000 مانگ رہا ہے, کوئی 20,000 مانگ رہا ہے, لوٹ مار چلی جا رہی, بابا نہیں مل رہا. لیکن ایک آدمی مجھے ملا, کہتا ہے بابا نہیں مل رہا. میں کہ میں اللہ کا سفر شروع کرنا چاہتا ہوں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی مرشد کے بغیر آپ کرو گے تو آپ پاگل ہو جاؤ گے, جنونی ہو جاؤ گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جاؤ گے. تو میں کہ میں کیا کروں, مجھے اتنی طلب ہے, اتنا میرے پیاس ہے, اتنی میری کھوج ہے کہ میں چاہتا ہوں میں اللہ کا ذکر کروں, اور میں چاہتا ہوں, لیکن لوگ میں ڈرا دیتے کہ آپ یہ کرتے ہو. مجھے بڑا پیارا مثال دی, انہوں نے کہا اللہ کا نام ہے کہ یا رقیب, اے نگہبان, اے نگران, اے پالنے والے, اس جیسے یا حفیظ ہے. مجھے اس نے کہا کہ اگر آپ یا رقیب کو 5,000 دفعہ ڈیلی 41 دن پڑھ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اے نگہبان, اے نگران, اے پالنے والے. تو آپ اللہ کے نور میں رنگے جاتے ہیں, آپ کی روح, آپ کے اورے میں اللہ کا رقیب کا نور آ جاتا ہے, پھر آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں. میں نے پہلا چلا بیٹا وہی کیا, میں نے یا رقیب کو کیا. یا رقیب کے بعد پھر میں نے اگلا کام کیا, آگے جا کے میں بتاؤں گا میں نے اس میں کیسے ڈھونڈا. تو میں نے پھر اللہ کے ایسے نام, کچھ بھی لوگ میرے آتے ہیں ان کو اولاد نہیں, میں نے کہتا ہوں یا مصور ہو, یا خالق ہو, یا باری ہو پڑھو. کچھ لوگ کہتے ہیں میرے پاس رزق نہیں, میں کہتا ہوں یا رزاق ہو, یا باسط ہو پڑھو. کچھ لوگ کہتے ہیں میرے مزاج میں غصہ بڑا, میں کہتا ہوں یا رحمان, یا رحیم, یا کریم پڑھو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری میاں بیوی میں محبت نہیں, میں کہتا ہوں یا ودود ہو, یا کبیر ہو پڑھو. کچھ کہتے ہیں اولاد ہماری صالح نہیں, میں کہتا ہوں یا شہید ہو, یا اللہ پڑھو. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا دعا کام نہیں کرتا, میں کہ یا حی یا حکیم, یا حکیم. یعنی کہ اللہ کہتا ہے وللہ الاسماء الحسنی فادعوا بہا, میرے نام بڑے خوبصورت ہیں, مجھے ناموں سے پکارو. جب اللہ کو صفتوں کے حوالے سے ہم پکاتے ہیں تو اس کی صفات, اس کی انرجی, اس کا نور آپ کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ اگر اللہ کے ایسے ناموں سے جڑ جاتے ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہے, اولاد کے حوالے سے, رزق کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, میاں بیوی کے حوالے سے, کام کے حوالے سے, جادو ٹونے کے حوالے سے, جب اللہ کے نام آپ اس ترتیب سے پڑھیں گے تو آپ کو اللہ کا وہ نور آئے گا اور آپ اس مصیبت اور مشکل سے نکل جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ نا آپ نے تھوڑا بابوں والا ذکر کیا ہے, میں چاہوں گا تھوڑی سی روشنی اس کے اوپر بھی ڈالیں, کیونکہ عام عوام دیکھیں, ایک بندہ ہے جس کو علم ہے, جن کو ان چیزوں کا پتہ ہے, اور دوسری طرف ایک ایسا آدمی ہے, ایسا انسان ہے جس کے پاس اس طرح سے علم نہیں ہے, اور اس کو کوئی جعلی عالم بابا, عامل بابا, یہ وہ اس طرح کا بندہ کوئی مل جاتا ہے جو کہ اس کو مس گائڈ کر دیتا ہے. تو ایسے بندے کی پہچان کیا کریں, اور کیسے خود اٹ سیلف جو ان سے نا اسم اعظم کی پہچان انسان کر سکتا ہے؟ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ بابوں کا قصور سے زیادہ ہمارے بانج اور ہمارا جو معاشرہ جاہل ہے اس کا قصور ہے. فراڈی ہوتا ہے, جھوٹا ہوتا ہے, نماز نہیں پڑھ رہا, شریعت بھی نہیں, کچھ بھی نہیں کر رہا, اور ہمارے جو لوگ ہیں نا اس بابے کے دائیں بائیں طواف کرتے نظر آتے ہیں. بھائی پہلے دیکھو وہ جو بندہ بابا بیٹھا ہے لوٹ مار کر رہا ہے, صاحب شریعت ہے کہ نہیں, ایک اللہ کے کامات کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا, اس کی آنکھ میں شرم ہو یا ہے کہ نہیں, کتنی لوٹ مار کرتا ہے, کڑھائیوں کی شکل میں, بکروں کی شکل میں, بیلوں کی شکل میں, بڑے گوشت کی شکل میں, سونے کی شکل میں. بھئی اگر ایسا بابا جوتا مارو اس کو آگے نکل جاؤ. آپ پہلے ایسے بابے کو ڈھونڈیں گے, ایسے نیک انسان کو ڈھونڈیں گے جو بلا معاوضہ علاج کرتا ہو, لوٹ مار نہ کرتا ہو, جس کی نظر میں بیٹی بیٹی ہو, ماں ماں ہو, بہن بہن ہو. اس کو اچھی طرح پہلے چیک کریں. آپ کیا کرتے جاتی اس کے سامنے اپنا پیٹ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں, مجھے یہ ہوا, مجھے یہ ہوا, مجھے نہیں 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 نہیں. پہلے بابے کو چیک کریں, اس کی پارسائی, اس کی نیکی, خدا کے احکامات, نبی پاک کی شریعت جب اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں, اور اس کے اندر ہڈن کوئی لوٹ مار نہیں ہے, کڑائی لینی ہے, صدقہ لینا ہے, بکرا لینا ہے, جھوٹ لینا, فراڈ لینا, پھر آپ اس کے قریب ہو جائیں. دوسری آپ نے بات کی کچھ ہمارے معاشرے میں کالے جادو جو نیگیٹو بابے آ گئے, تو ان کے شر سے کیسے محفوظ رہا جا سکے. یعنی کہ ایسے بابے
جو اپنی شیطانی کفتوں سے معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا ہوا ہے. اس کے لیے میں سمپل بتاتا ہوں. اگر آپ ایسے کوئی آپ کی نظر میں آ جاتا ہے کوئی ایسا بابا ہے جو اپنی شیطانی کفتوں کا چیلا بن گیا, شیطانی چیلا بننے کے بعد معاشرے میں بگاڑ کا سبب پیدا کر رہا ہے, اس کا خیال کر کے سمپل یا رقیبو یا حفیظو, یا رقیبو یا حفیظو اللہ میری حفاظت فرما 3 تسبیحاں, اور ساتھ ہی پڑھنا یا جبارو یا قہارو. اللہ اس پہ قہر کار اس نے ان لوگوں کو خراب کیا ہوا ہے. اگر آپ یا رقیبو یا حفیظو 3 تسبیحاں یا جبارو یا قہارو 3 تسبیحاں پڑھتے ہیں تو آپ اس کے شر سے محفوظ ہیں, اور جو بابا ہے وہ جو گندی حرکتیں کر رہا ہے اللہ اس کو نیست و نابود کر. اچھا بھٹی صاحب, ایک سوال پوچھنے کے لیے میں بڑا کیوریس ہوں کہ آپ راہ تصوف کے بڑے پرانے جو ان سے مسافر ہیں, آپ نے اسم اعظم کیسے حاصل کیا, کیسے ان پاورز کو حاصل کیا؟ اور میں چاہوں گا کہ تاکہ آڈینس تک بھی پہنچے نا کہ جو کہ خود کو نیک کرنا چاہتے ہیں, اسم اعظم کی تلاش کرنا چاہتے ہیں, وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بڑے جب کوئی بھی مسافر اس کوچہ تصوف میں, وادی تصوف میں, بزم تصوف میں آتا ہے تو سب سے پہلا اس کا سوال یہ ہوتا ہے مجھے کوئی مرشد مل جائے, اور مرشد کے بعد اس کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ مجھے وہ ورد, وہ تسبیح, وہ ذکر, وہ اللہ کا نام مل جائے جس کے پڑھنے سے میرے سارے مسئلے حل ہو. حیران کن بات یہ کہ جب بندہ اس مسافر میں آتا ہے اس کو کھوج لگی ہوتی ہے, تلاش لگی ہوتی ہے, جستجو میں ہوتا ہے کہ میں کون سا نام مجھے وہ ہاتھ آ جائے جس کو پڑھوں. اس کے لیے نا پھر بابا در بابا کتاب, میں نے جب اس لائن میں آیا تو میں مختلف بابوں کے پاس گیا کہ اللہ کا اسم اعظم کون ہے. کوئی اس میں بندہ کنفیوز ہوتا ہے, کوئی بتا رہا ہے کہ سورہ یاسین ہے, کوئی بتا رہا ہے سورہ اخلاص ہے, کوئی بتا رہا ہے یا اللہ ہے, کوئی بتا رہا ہے یا ذل جلال والاکرام ہے, کوئی بتا رہا ہے تیسرا کلمہ ہے, کوئی بتا رہا ہے آیت قریبا ہے, کوئی کیا بتا رہا ہے, کوئی کیا بتا رہا ہے. اس میں کنفیوژن, کوئی سورہ بقرہ کی آخری آتے ہیں, کوئی کہتا ہے سورہ عشر کی آخری آتے ہیں, کوئی سورہ مومنون کی آخری آتے کہتا ہے, مختلف اس میں کوئی سورہ مزمل کی کہتا ہے, کوئی سورہ بقرہ کہتا ہے. تو میں بھی کنفیوژن زون میں پڑ گیا. میں نے پھر نا بابا در بابا گھومنا شروع کر دیا کہ میں دیکھا کس کے پاس ہے. آخر جب وہاں سے میری تسلی نہیں ہوئی پھر میں نے نا تصوف کی ساری کتابیں کھولنی شروع کر دی. جب میں تصوف کی ساری کتابیں کھولی اور میں نے پھر نا ان کو ڈیٹے اکٹھے کرنے شروع کر دیے کہ یہ سارے جو میکسیمم صوفی ہیں یہ کس پہ آ کے اتفاق کر رہے ہیں. ہر صوفی اپنا علیحدہ اسم اعظم بتا رہا ہے. پہلے میں یہاں یہ کلیئر کر دوں تاکہ ہمارے دیکھنے والے کلیئر ہو جائے کہ اللہ کے سارے نام ہی اسم اعظم ہیں. کوئی بھی بندہ, کوئی بھی سلوک کا مسافر, کوئی بھی طالب علم جب اللہ کے عشق میں, اللہ کے راستے پہ چلتا ہے اور اپنا تزکیہ نفس کر کے برتن صاف کے اللہ کے کسی نام کو پکڑ کے مسلسل ذکر کرتا ہے تو وہی اس کا اسم اعظم ہے. جو میرا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے, اس میں کوئی یا ذل جلال والاکرام کرتا ہے, کوئی یا اللہ کرتا ہے. میں پہلے بتا چکا ہوں, یعنی کہ آپ اپنے نفس کو پاک کر کے, اپنے برتن کو پاک کر کے, اپنے رذائل کو جسم سے صاف کر کے جو اللہ کا کوئی اچھا نام پکڑتے ہیں اور اللہ کے حال میں رنگ جاتے ہیں اور اللہ کی مرضی اپنے جسم پہ طاری کر لیتے ہیں, پھر آپ کا وہ اسم اعظم بن جاتا ہے. میں جب اس تلاش میں تھا کرتے 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 اکٹھی کرتا گیا, لسٹ بناتا گیا کہ کون سا اللہ کا اسم اعظم ہے. مجھے نا آخر میں 4-5 نام ہے. ایک تو آیا یا حی یا قیوم, ایک آیا یا ذل جلال والاکرام, ایک آیا یا اللہ, ایک آیا اللہ الصمد, ایک آیا تیسرا کلمہ. اب میں ان پہ بحث کرتے کرتے میں نے کہا میں کیا کروں. پھر سورہ آل عمران, سورہ طہر, سورہ بقرہ کا جب میں نے مطالعہ کیا تو وہاں پہ وہی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آ رہا تھا. تو میری سوئی اڑ گئی کہ یہ جو اسم اعظم ہے یہ یا حی یا قیوم ہے, اور ساتھ میری اڑ گئی کہ یا اللہ بھی اسم اعظم ہے, ساتھ میری اڑ گئی یا ذل جلال والاکرام, فار میری اڑ گئی سورہ اخلاص ہے. اب میں نے کیا کیا, میں اپنے جو دیکھنے والے ان کی موٹیویشن کے لیے بتا رہا ہوں, نہ اپنی تشہیر کر رہا ہوں, نہ اپنی ستائش کر رہا ہوں, تاکہ آپ کو بھی موٹیویشن ہو. پہلے میں نے یا رقیب کا وظیفہ کیا تاکہ میں اللہ کی حفاظت پہ چلا جاؤں. پھر میں نے کہا کہ میں نے نا, میرے تایا جی تھے, وہ صوفی عبدالرحمان صاحب تھے, بڑے نیک تھے. وہ نا کن فان قائم تھے, لوگ کہتے وہ سونا بناتے ہیں, اور وہ مرنے سے پہلے انہوں نے دن بتا دیا تھا کہ آج میں مر جانا ہوں. اچھا, 10 سال کی عمر فوت ہوئے. وہ ان کی کتاب ذاتی بیاض میرے پاس تھی. انہوں نے مجھے کہا, اور لکھا ہوا تھا اس کتاب میں, کہ میں نے یا حی یا قیوم کو میں نے جب 1.25 کروڑ کیا تو آسمان سے نور آیا, میرے سینے سے ٹکرایا, اور میں ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہو گیا. مجھے میلوں دور نظر آنا شروع ہو گیا. اور لوگ بہت سارے جو مجھے کہتے ہیں کہ میں سنیاسی میں سونا بناتا ہوں, میں سونا نہیں بناتا. آخر میں لکھا ہوا تھا کہ میں صرف یا حی یا قیوم پڑھتا ہوں تو اللہ اس پہ وہ برکت ڈال دیتا ہے. میں جو بھی کروں, مجھے ایک موٹیویشن مل گئی. میں کہ یہ تو یہ ہے. پھر میں بہت سی اپنے نانا جی کی کتاب تھی ہماری اوراد احمدیہ جو 1910 کے 12 میں چھپی تھی, وہ بھی پڑھی, اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہوا تھا اس کا. میں نے کہا جی میں یا حی یا قیوم کو پڑھتا ہوں, ساتھ یا ذل جلال والاکرام پڑھتا ہوں, ساتھ یا اللہ پڑھتا ہوں, اور 1000 دفعہ درود پاک. کیونکہ جب تک آپ درود پاک نہیں پڑھتے آپ کے ذکر اذکار آسمان پہ نہیں چڑھتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ذکر اذکار آسمان کی طرف چڑھیں تو آپ کو درود پاک پڑھنا ہے. 1000 دفعہ درود پاک, 3000 دفعہ یا حی یا قیوم, 4000 دفعہ یا ذل جلال والاکرام, 108 دفعہ سورہ اخلاص. میں نے کام شروع کر دیا. میرے ذہن میں سوئی اڑی ہوئی تھی کہ بابا جی, تایا جی کہتے ہیں کہ جب 1.25 کروڑ ہوا تو آسمان سے نور آیا. تو میں نے کہا اگر میں 3000 پڑھتا رہی 10-20 سال لگ جائیں گے. میں نے 6 دن بعد, مجھے ابھی یاد 6-7 دن بعد میں نے اس کو 6000 کر دیا. میں کہا یار جلدی کرنا ہے, جوان آدمی تھا 27-28 سال میں, جلدی کرنا ہے اس کو. 8-10 دن لگے. میں کہا یار ایک تو عادت پڑ گئی, میں کہا یہ تو دیر ہو جائے گی. میں اس کو 12000 کرتے ہیں, ڈبل کر دیا. پڑھنا شکر, ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا تھا. میں کہا یار یہ تو اور دیر ہو جائے گی. میں نے اس کو حسن بیٹا 22000 ڈیلی کر دیا.
22,000 دفعہ یا حی و یا قیوم، 4,000 دفعہ یا ذوالجلال والاکرام، 1,000 دفعہ درود پاک، اور پھر سورہ اخلاص 108 پر، اور رات کی یہ دن میں پورے کر لیتا تھا، دن پورے رات کے ذکر اذکار اور تھے وہ میں کرتا رہتا. اب میں اس کو یا حی و یا قیوم کو میری نظر میں ابھی تک جو میں کہتا ہوں کہ یا حی و یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام ان دونوں میں سے ایک اسم اعظم ہے جو میری تحقیق میری سرچ ہے. میں یا حی و یا قیوم تھوڑا اوپر دو نام دوں گا کہ ہماری جو سورہ آل عمران یا سورہ طہ وہاں پھر دونوں ذکر آتا ہے آصف بن برقیہ کے حوالے سے یا ذوالجلال والاکرام. اب جو سالک ہوتا ہے نا طالب علم ہوتا ہے جب وہ ذکر اذکار کرتا ہے تسبیح کرتا ہے تو وہ نا فوری طور پہ نتیجے مانگتا ہے، مشاہدے مانگتا ہے، خواب مانگتا ہے، مجھے نتیجہ ملے، مجھے نظر آئے، مجھے فرشتے نظر آئے، مجھے موکل نظر آئے، مجھے جن نظر آئے، مجھے نور نظر آئے تاکہ میری آگے بڑھ سکوں. اب آپ حیران ہو گئے، سال ہو گیا کچھ بھی نظر نہیں آیا، 1.5 سال ہو گیا کچھ بھی نظر نہیں آیا. تاکہ جو میرا سالک طالب علم دیکھنے والا اس کو یہ ہو کہ رب جو ہے نا وہ جب مہربان ہو جائے، کسی پہ پہلے دن ہوتا ہے کسی پہ نہیں ہوتا. اچھا میں اللہ سے ایک بات مانگتا تھا، مجھے کسی درویش نے کہا تھا کہ اللہ سے ہمیشہ استقامت مانگنی ہے کہ اللہ تو میری نا مجھے اپنے ساتھ جڑے رکھنا. تو میں اللہ میں میرے استقامت دینا. میں نان اسٹاپ ڈالے جاتا 2 کلاسیں لینی، پھر سارا دن یا حی و یا قیوم یا حی و یا قیوم. 80 لاکھ جب ہو گیا نا، 2 سال شاید مجھے ہو گئے تھے، 80 لاکھ جب ہو گیا تو مجھے نا پہلی دفعہ آقا کریم کی زیارت ہوئی. اچھا میں حیران، رات کا ٹائم تھا، پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا، میں روتا رہا کتنی دیر، میں تو گناہ گار آدمی ہوں، یہ کیسے ہو گیا؟ میں حیران تھا. پہلا صبر جو مجھے ملا. ٹھیک 8 دن بعد مجھے مولا علی سرکار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شہنشاہ ولایت ان کا مجھے زیارت ہوگی. میں حیران کہ یہ کیا ہے. یا 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ جب آپ ذکر اذکار کرتے تسبیح کرتے تو لمبی استقامت کے ساتھ کریں، بغیر نتیجے، بغیر مشاہدے، بغیر کسی نظارے کے کریں. اچھا اگلا مسئلہ پھر نا یہاں پہ کچھ میرے لوگ مخالف ہوں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے. زندہ کریکٹر مری میں سارے لوگ جانتے ہیں. اندھا بچہ میرے پاس ہے تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. میں کہا یہ ٹھیک ہو گیا. میں کچھ نہیں کر سکتا، یہاں میں کلیئر کر رہا ہوں. جب کوئی سالک، جب کوئی مسافر، جب کوئی طالب علم اللہ کے ذکر اذکار کرتا ہے خلوص نیت کے ساتھ، اللہ کی ذات پھر اس سے کرامات سرزد کراتی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے. وہ کرامات صوفی کے پاس بھی نہیں ہوتی، اللہ کر رہا ہوتا ہے. اللہ معاشرے کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ ہے. اچھا میں دم چڑھا تو کرتا ہی نہیں تھا. میں کہا میں کو دم چڑھا کرنا ہے، میں تو اپنی ذکر 2 کلاسیں نہیں ذکر اذکار لگا ہوا تھا. لیکن مجھے اللہ نے جنون بخشا تھا جو میں ذکر اذکار کیے جا رہا تھا. اچھا یہاں سے پھر نا زیارتوں کا اور دوسرا سلسلہ شروع ہو گیا. اسی دوران نا 1.25 کروڑ ہونے کے قریب آ گیا. جب کروڑ مجھے اداسی لگی، میں کہ یار یہ تو ختم ہو جائے گا تو میں تو اکیلا رہ جاؤں گا. میں نے کہا اس کو نا 5 کروڑ دفعہ کرتے ہیں. یہاں پہ پھر میں طالب علم اور سالکوں کی موٹیویشن کے لیے کہہ رہا ہوں. میں کہا یہ طلبی تو اللہ نے لگائی، میں کون ہوتا ہوں. میں کہا 5 کروڑ. جب حسن 5 ختم ہونے لگا میں پھر اداس ہو گیا. میں کہا یہ ختم ہو رہا. میں کہا 10 کروڑ کرتے ہیں. یعنی کہ میری زندگی کا اوڑھنا بچھونا، میری نیچر، میرا مزاج، میری فطرت، میری شخصیت کا حصہ بن گیا یا حی و یا قیوم، درود پاک، یا اللہ، یا ذوالجلال والاکرام. اس پہ جذب بھی آیا، شکر بھی آیا، مستی بھی، سب کچھ آنا شروع ہو گیا. اب جب 10 ہو گیا نا میں کہا اور کریے. میں ایک دم لمبی چھلانگ ماری. میں کہا 25 کروڑ کرتے ہیں. سالوں پہ سال چڑھتے گئے، لگا رہا 25 جب ختم ہونے لگا میں کہا اب تیری ہو گیا پیار اللہ سے. اب اللہ سے کہتے کہ اللہ میں مرتے دم تک جو ہوگا وہ کرتے ہیں. یعنی کہ اب یہ ختم کرتے ہیں پڑھائی، گنتی شنتی، یہ وہ ہے، اس کو ختم کرتے ہیں. ساتھ ہی اللہ نے جو کام کیا کہ میرے پاس نا بہت سارے لوگوں کو بھیجنا شروع کر دیا. مجھے نہ کوئی میرا ذاری مرشد تھا جو مجھے دکھاتا، میں یا حی و یا قیوم بتانا. پھر روحانی طور پہ جب روح کا سفر ہوتا ہے، جو طالب علم وہ سمجھ جائیں گے، روح نکلتی ہے باہر جاتی ہے. امامرت سرکار جو پنڈی میں جن کا دربار ہو، میرے مرشد بنے، انہوں نے میری رہنمائی کی، گائیڈنس کی. تو ذکر اذکار کرتے 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 اس دوران میں نے کچھ سالک پوچھیں گے ضرور. میں کچھ 8 سال گوشت بھی نہیں کھایا، چینی بھی نہیں کھائی، پرہیز بھی کیا. سیدھی سی بات ہے. مسئلہ کیا ہے کہ جب کوئی سالک طالب علم اپنے جسم کو کثافت سے لطافت میں ڈالتا ہے، اپنی جسم کو، وہ جو کہتے ہیں نا گھوڑے کے اوپر بیٹھا بندہ، اور اگر نفس طاقتور ہے تو گھوڑا طاقتور ہے، اگر اوپر سوار طاقتور ہے تو پھر وہ طاقتور ہے. تو جی جو ہوتے ہیں نا مسافر طالب علم، وہ اتنی عبادت ریاض کرتے ہیں کہ گھوڑے کو کمزور کر دیتے ہیں نفس کو. نفس کمزور ہوا، ریاضت لگے رہے تسبیح کرتے کرتے پھر وہ جو مسافر جس تلاش میں ہوتا ہے کہ وہ مشاہدے، وہ خواب، وہ زیارتیں شروع ہو جائیں، وہ زیارتیں شروع ہو جاتی ہیں. لیکن یہ تب ممکن ہے جب آپ کثافت سے لطافت میں ڈھلتے ہیں، یعنی کہ آپ کا جسم مٹی سے نور میں ڈھل جاتا ہے. اللہ کا نور جب آپ کے اندر آتا ہے، پھر آپ کی تیسری آنکھ کھلتی ہے، پھر آپ کے مشاہدے ہوتے ہیں، پورا سفر ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جو ذکر اذکار کیا، استقامت بھی اللہ نے دی، میرا اس میں کوئی کوالی تھا، کھوج بھی اللہ نے دی، جنون بھی اللہ نے دیا. لیکن میں لگا رہا. یہ جو میں لگا رہا تھا یہ اللہ نے عطا کیا، بلکہ ہر چیز اللہ نے عطا کی. کون بندہ جس کی کار دی. تو پھر وہ نا 80 لاکھ کے بعد جو زیارتوں کا، مشاہدات کا وہ سفر شروع ہوا. پھر مجھے سیٹسفیکشن، بے چینی تھی. میں لگا کیوں تھا اضطراب، بے چینی، بے قراری، وہ ایک دم
پرسکون ہو گیا, یعنی کہ نا میں مستی میں چلا گیا, میں کہ مجھے تو بالکل سب کچھ آ گیا ہے. پھر وہ ہونے نہ ہونے کا احساس ختم ہو گیا, یہ چیز ہے یہ چیز نہیں ہے. پھر نہ اللہ نے جب خدمت کا سفر لیا تو اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ میاں مرتے دب تک نہ یہ بلا معاوضہ کرنا ہے, کسی سے پیسے نہیں لینے, لوٹ مار نہیں کرنی. الحمدللہ 25-30 سال ہو گیا, اللہ نے یہ بھی پوری کر دی. تو ہم کہہ سکتے ہیں رب کی عطا, رب کا فیض, رب کی مرضی کے بعد. موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے پوچھا نا, موسیٰ علیہ السلام کے پاس, اللہ میاں تجھے سب سے پیارا انسان کون لگتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جس کو جو مجھے پیارا لگتا ہے نا, میں اس کے دل میں اپنا عشق ڈال دیتا ہوں, اس کو اپنے ذکر پہ لگا دیتا ہوں, اپنی محبت پہ لگا دیتا ہوں. اگر کوئی طالب علم, اگر کوئی مسافر یہ کہتا ہے کہ میں تسبیح کر کے اس میں جب پڑھ کے اپنی منزل پا لوں گا, ایسے نہیں ہونا, نہیں ہونا, نہیں ہونا. جب تک آپ نے خود کو نفرت سے پاک نہیں کیا, کثافت سے لطافت کا سفر نہیں کیا, آپ نے اپنے برتن کو, اپنے دل کو نفرت تکبر غرور سے صاف نہیں کیا, تو اللہ کا نور, اللہ کی روشنی نہیں آئے گی. اگر آپ اللہ کے نور کے متلاشی ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا باطنی طور پہ. پاک کرنے کے بعد انسانوں کی خدمت کرنی ہوگی اور معاشرے کے لیے صالح انسان بننا ہوگا. جب آپ بن جائیں گے پھر اسم اعظم بھی چلے گا, پھر تسبیح بھی چلے گی. پھر میں ایک اور کہتا ہوتا ہوں, آپ اٹھ کے بیٹھ گئے تہجد کے بعد کچھ نہیں پڑھتے, اللہ تو بڑا پیارا ہے, یہ کہتے رہے تو آپ کا اسم اعظم ہے. اللہ میں تجھے پیار کرتا ہوں, یہ آپ کا اسم اعظم ہے. یعنی کہ خود کو رب کی رضا میں ڈھالنا, الہی رنگ میں ڈھالنا, اور ظاہر اور باطن کے تضاد کو دور کرنا. پھر جب اگر میں تو یا حی یا قیوم پڑھا, آپ کوئی بھی اللہ کے نام ہے, یا رحمان ہے, یا رحیم ہے, یا ودود ہے, یا سلام ہے, یا مومن ہے, یا ایک سے بڑھ کر ایک ہے. قرآن پاک ایک سے بڑھ ہوتی ہے. آخر میں نتیجہ میں یہی نکالوں گا کہ اللہ کے جو ذکر اذکار ہے, قرآن پاک صورتیں ساری ہے, جب آپ خلوص نیت کے ساتھ ظاہر باطن کے تضاد کو دور کر کے کثافت کو لطافت میں ڈال کر آپ کی طرف بڑھتے ہیں, تو آپ کا اللہ کا ہر نام اسم اعظم ہے, آپ کا وجود اسم اعظم بن جاتا ہے. کن فیکون کی جو بارش آپ پہ ہوتی ہے, پھر جو آپ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. بہت سارے میں درویشوں کیسے جانتا ہوں, وہ بولتے ہی نہیں تھے, چپ بیٹھے ہوتے تھے, نظر اٹھائی اگلے کا کام ہو گیا, تبکید اگلے کا کام ہو گیا. رب اس میں اتنا مہربان ہوتا ہے کہ اس کو پھر کن فیکون بنا دیتا ہے. جب کوئی بندہ نارمل انسان سے کشکول میں ڈھلتا ہے, اور کشکول میں ڈھلنے کے بعد اس کے اندر کپ کپی رکت آنسو آتے ہیں, تو وہ اس مقام کی طرف بڑھ جاتا ہے جہاں پہ رب راضی ہوتا ہے. جب راضی ہوتا ہے پھر اللہ کہتا ہے تم نہیں رہے, تمہارا بولنا میرا, تمہارا چلنا میرا, میں تم بن گیا. ہمیں اگر اپنی کامیابی چاہیے تو یہ سارے پوائنٹس اپنے آپ کو صاف کر کے خدمت خلق پہ لگا کے خلوص نیت کے ساتھ اس تصور سے آزاد ہو کے نظارہ کب ہونا ہے, خواب کب آنے ہے, پاور کب آنی ہے, نو لگے رہنا کہ اللہ میاں تو اس قابل ہے, میں نے تیرا ذکر کرنا ہے. اگر آپ اس جذبے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ کے لیے اسم اعظم بھی آپ کے گھر چل کے آ جاتا ہے, سب کچھ آ جاتی ہے. یہاں پہ کچھ مسافر ایک اور سوال کریں گے کہ اگر اسم اعظم نہیں تو ہم ذکر کیسے کریں یار, کیپ کر اس کے بعد تفسیر کریں. یقین کریں جب آپ ایک مقام پہ پہنچتے ہیں, مرشد آپ کے گھر آ جاتا ہے. اچھا, آپ کی ران میں کرنے. مولانا روم کے پاس شمس تبریز نہیں گیا, ہاں شمس تبریز مولانا روم کا اکیلا بیٹھا ہوا تھا, کتابیں پڑھ رہا تھا. شمس تبریز آپ کو کتابیں اٹھا کے پھینکی تالاب میں, وہ کہا میری ساری زندگی کا سرمایہ برباد کر دیا. شمس تبریز نے ہاتھ ڈالا, کتابیں خوشبو نکال دی. وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے علم ہے اور علم ہے. تو جب کوئی مسافر بھی اگر اس کو مرشد نہیں مل رہا, خلوص نیت کے ساتھ رب کو اپنا مرشد بنائے, لگ جائے, اور یقین کرے جو کتاب, جو انفارمیشن جو آپ کو چاہیے رب کسی بندے کے ذریعے, کسی ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچاتا ہے, اور مرشد خود دستک دیتا ہے کہ تم تیار ہو گیا, اور میں تمہاری کیسے رہنمائی کروں. خلوصی نیت کے ساتھ لگیں. اللہ کے سارے نام اسم اعظم ہیں, کچھ نام خاص ہیں, ان کو جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اسم اعظم بھی پائیں گے, اور رب کے مقرب بندوں میں بھی شامل ہوں گے, اور پھر آپ کے وجود سے کن فیکون کی کرامات سرزد ہوگی, اور یہ صرف اور صرف اللہ کے راضی ہونے پہ ملتی ہے. اچھا, یہاں پر بڑا آپ نے نا بڑا انٹرسٹنگ, اور اس کے اندر میری بھی کچھ سوال ایسے انٹرسٹنگ ڈیولپ ہو گئے ہیں کہ میرا انٹرسٹ بن گیا ہے. ایک تو آپ نے بتایا کہ آپ کو بہت سارے لوگوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, حضرت علی کی زیارت کا آپ نے بتایا, اور آپ نے بتایا جو 25 کروڑ والی جو بات بتائی. میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی جو 25 کروڑ والی گنتی تھی وہ کتنے عرصے میں پوری ہوئی؟ اچھا آپ نے سوال کیا. میں طریقہ کیا تھا, آپ حیران ہو جائیں گے, لوگ نا ڈیجیٹل تصویریں استعمال کرتے ہیں, میں نہیں پسند کرتا. مجھے پسند تھی موٹے دانوں والی تصویر, ہاتھوں پہ بھی. میں کیا کرتا مثلا کچھ لوگ پڑھتے نا یا اللہ, اب اتنی میں کیا کرتا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 4 دفعہ پڑھ کے دانا پھیرتا تھا. یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. میری جب 10 تسبیحیں ہوتی 4000 ہوتی تھی. آپ سمجھ رہے ہیں نا. میں یہ نہیں کر سکتا یا وہ پڑھ نہیں اسپیڈ لگتی, میں ایک دانے پہ 4 دفعہ کوئی لفظ پڑھتا تھا, یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا پھر پھیرتا تھا. 10 ہوتی تو مجھے سمجھ آ جاتی تھی, اس پہ لگا رہا نا. تو ابھی میں کیلکولیشن نہیں کی, کسی میں کر لوں گا 8 سال میں لگاتار لگا رہا اس پہ, جس پہ میری سارا کچھ پورا ہوا. پھر تسبیحیں اگر 25 کروڑ تو بڑی بات میں جا کے ہوئی, لیکن اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا. لیکن مجھے یہ تھا کہ میں نے اس کو کرتے رہنا. اس کے لیے حسن بیٹا جو سب سے ضروری بات ہے نا, جب تک آپ کے اندر کھوج اور جنون نہیں ہوگا, مین یہ چیز ہے. عام بندہ پتہ کرتا ہے, وہ 8 دن بعد کہتا ہے مجھے نظارہ کیوں نہیں آیا,
مجھے خواب کیوں نہیں آیا. پھر یہاں میں اپنے بہت سارے ہمارے دیکھنے والے جو چاہتے ہیں کہ زیارت رسول ہو آقا کریم کی, میرے بے شمار دوستوں کو الحمدللہ زیارت رسول ہوئی. میں ہر جگہ جاتا ہوں, وظیفہ کرے تاکہ آپ بھی اس عظیم نعمت سے سرفراز ہو جائیں. کوئی بھی بندہ اگر چاہتا ہے کہ میں زیارت رسول کرنی ہے, اس سمپل یہ کام کرے, خیال یہ کرے کہ میں اماں عائشہ کے حجرہ مبارک کے باہر جہاں آقا کریم کی قبر مبارک ہے, بیکاری بن کے فقیر بن کے بیٹھا ہوں, اور اس خیال سے بیٹھا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آئے ہیں, اور انہوں نے حضرت بلال سے پوچھا کہ دیکھو باہر کوئی سوالی تو نہیں بیٹھا. تو حضرت بلال کہیں گے کہ پاکستان سے آیا ہوا فلاں بندہ بیٹھا. آپ نے خیال کرنا ہے یہ کہ آپ بھکاری بن کے آقا کریم کے حجرہ مبارک کے باہر بیٹھے ہیں, اور تسبیح پہ آپ پڑھ رہے ہیں تیسرا کلمہ سورہ کوثر. ایک دانے پہ پہلے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے, پھر سورہ کوثر پڑھنی ہے, اس خیال کے ساتھ کہ آقا کریم آپ حوض کوثر کے مالک ہیں, مجھ فقیر سیاہ کار گناہ گار فقیر پہ بھی کرم کریں. تو ہماری جب آقا کریم جا کے حضرت بلال کہیں گے نا اندر جا کے کہ باہر ایک حسن یا عبداللہ نامی بندہ بیٹھا, تو ہماری ماں کہے گی کہ بیٹا ہے اس کو جو مانگتا دے دو. خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ بیکاری بن کے بیٹھے ہیں, اور 5 تسبیح آپ نے پڑھ کے نا تیسرا کلمہ سورہ کوثر آقا کریم کے حضور پیش کرنی ہے کہ یا رسول اللہ یہ میں گناہ گار کمزور ہوں, میری طرف سے یہ قبول فرمائیں, اور آپ حوض کوثر کے شہنشاہ ہیں, مجھے اپنی زیارت کا جام پلائیں. میرے حلقے میں بے شمار دوست جن کو 40 دنوں میں الحمدللہ 2 دفعہ زیارت ہوئی ماشاءاللہ, اور بے شمار لوگوں کو زیادہ دفعہ ہوئی. یعنی کہ خلوص نیت کے ساتھ اگر آپ ذکر اذکار کرتے ہیں, لیکن بات وہی ہے, پانڈا دل دا صاف کرنا ہے, چاہت ہونی چاہیے. پھر ایک اور بات میں یہاں کو کروں گا, میں شعر بولوں گا. جب میں ذکر اذکار کر رہا تھا, مجھے تھوڑا سا ایک دن احساس ہوا, میں نے 19 کروڑ پڑھ لیا ہے. میاں محمد بخش نے بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے, پڑھنے دانا مان کری تے نائے آکھی میں پڑھیا, پڑھنے دانا مان کری تے نائے آکھی میں پڑھیا, اودی ذات جبار کہار کہاوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا. اودی ذات جبار کہار کہاوے بتا روڑ دے وے دودھ کڑیا. اگر تو اس نشے میں اس تفاخر میں چلا گیا ہے, میں کہتا ہوتا ہوں جو ہے نا تکبر, یہ تقوی کا بھی اللہ کو پسند نہیں. اور کوئی متقی بندہ ہے, میں نے عبادت کی تھی, اللہ کہتا ہے تیری عبادت تینوں توفیق میں دی. اب اگر میں نے 25 کروڑ یا 10 کروڑ یا 2 کروڑ پڑھا ہے, صرف اور صرف رب نے مجھے وہ جنون, وہ عقل, وہ کھوج, وہ مشکل مزاجی دی. مجھے کوئی مصیبت ڈال دیتی وہ پڑھ ہی نہیں سکتا. بالکل, مجھے دنیا کے بات تک میں کہتا ہوں اللہ نے جو مجھے جنون دیا, جو کھوج دی, جو پیاس دی, اللہ تیرا شکر ہے تو میں. اور پھر ایسے اسباب نہ کہ میں لگا رہا. ایسے مسافر جو چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سفر پہ اسی طرح چلیں, اور وہ اسی میں اعظم کو پا جائیں, میں ان کو یہاں پہ دوں گا آخر میں کہ یا اللہ 1000 بار سورہ, اس کے بعد درود پاک جو آپ کو پسند ہے 1000 بار, یا حیو یا قیوم آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے 12,500 دفعہ, یا ذوالجلال والاکرام 4000 دفعہ, اور یا اللہ 1000 بار. اگر یہ آپ پڑھتے ہیں, ذکر اذکار کرتے ہیں, اور اپنے آپ کو معاشرے کے لیے پرامن صالح انسان بنا لیتے ہیں, یقین کرے آپ کو وہ حلاوت, وہ لذت, وہ سرور. بہت سے لوگ پتہ کہتے ہیں کہ ذکر تو کرتے ہیں, وہ لذت, وہ چاشنی, وہ سرور نہیں ہے. یقین کرے سرور آتا ہے. کون کہتے, میں اکثر کچھ ہمارے رائٹر دوست ایسی ہیں کچھ پاکستان میں کہتے ہیں لکھنے سے پہلے شراب پینی پڑتی ہے. میں حیران ہو جاتا ہوں, کہتے وہ موڈ ہی نہیں بنتا. میں کہتا ہوں دیکھیں, جب کوئی صوفی سالک مست بیٹھا ہوتا کسی پیپل کے نیچے, کسی نہر کے کنارے, درویش بابا کی کرنا پہ مست بیٹھا میں, جب کوئی ذکر اذکار کرتا ہے, اللہ کی تسبیح کرتا ہے, اس کا ڈوپامین, اس کا کورٹیسول, اس کا سارے جو اس کے اندر سیروٹونن کیمیکل اتنے بڑھ جاتے ہیں, وہ نشے میں رہتا ہے, سرور میں رہتا ہے. دیکھیں نا, کوئی بھی آپ مذہبی عبادت کرتے ہیں, آپ مطمئن کیوں ہوتے ہیں کہ آپ کا کورٹیسول, آپ کا ڈوپامین, آپ سیروٹونن کیمیکل نارمل ہوتے ہیں اس سے. تو جب کوئی صوفی سالک درویش رب کے ذکر اذکار کے بعد اس کے اندر کیمیکل اتنے پازیٹیو پیدا ہوتے ہیں, وہ بے نیاز ہو جاتا ہے. وہ بے نیاز ہوتا ہے. آپ نے اس لذت چاشنی کو اگر پانا ہے, اس سرور کو پانا ہے, اس مستی کو پانا ہے, تو پھر آپ کو بے نیاز ہو کے, بے لوس ہو کے معاشرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے, اور رب سے بغیر کسی معاوضے کی عبادت کرنی ہے. معاوضہ نہیں منگنا کہ مجھے طاقت مل جائے. میں ایسے بے شمار صوفیوں کو جانتا ہوں, 20 سال 30 سال ہو گئے زیرو سفر پہ کھڑے ہیں. کیوں کھڑے ہیں؟ وہ اپنی ذاتی انا کے لیے, ذاتی طاقت کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس میں اعظم کیا ہے؟ اس میں کہتا ہوں اس میں اعظم یقین اعظم ہے. اگر آپ رب کے پہ یقین رکھتے ہیں تو یہی آپ کا اسم اعظم ہے. آپ خاموش ہیں, آپ پھر رب کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ ظاہر اور باطن کا تضاد دور کرتے ہیں, تو اللہ کا کوئی نام بھی آپ کے لیے اسم اعظم ہے. لیکن لوگ موٹیویشن کے لیے ہم نے نام بتا دیے, یا حیو یا قیوم, یا ذوالجلال والاکرام, سورہ اخلاص, یا اللہ اور درود پاک. اگر کوئی اس کو اپنی زندگی اور بنا لیتا ہے, الحمدللہ بے شمار صوفی, بے شمار سالک, بے شمار دوستوں کو وہ سرور, وہ مستی, وہ چاشنی مل چکی ہے, اور ان کے بہت سارے دنیاوی مسئلے بھی حل ہو چکے ہیں. تو آپ اگر اس بیان میں چاہتے ہیں برتن کو صاف کریں, اللہ کے نام شروع کریں, جلدی آپ کو اللہ کے ثمرات بھی آئیں گے, اور کن فیکون کی آپ پہ بارش ہوتی نظر آئے گی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ سر. بہت کچھ سیکھنے کو ملا اسم اعظم کے حوالے سے, اور باقی ساری بہت ساری تفصیلات کے بارے میں ہم نے جانا. تو تھینک یو سو مچ فار کمنگ ونس اگین سر.